الذین وہ لوگ یجتنبون جو اجتناب کرتے ہیں، دور رہتے ہیں، بچتے ہیں، کبائر الاثم بڑے بڑے گناہوں سے، والفواحش اور بے حیائی کے کاموں سے۔ دیکھیں دو چیزیں ذکر کی ہیں، اگرچہ فواحش کو بھی کبیرہ گناہ میں لایا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک گناہ کو الگ سے ہائی لائٹ کیا ہے۔ فاحشہ کی جمع ہے فواحش۔ فاحشہ کہتے ہیں وہ والے گناہ جو انسان قلت حیا، جس میں انسان کی حیا اور شرم ختم ہو جاتی ہے، وہ گناہ جو ہوتے ہیں بے شرمی کے گناہ، ان کو فواحشہ بولا جاتا ہے۔ یہاں پہ اللہ نے فرمایا جو لوگ یجتنبون بچتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں، کبائر الاثم بڑے گناہوں سے، جیسے کوئی قتل ہے، جیسے کوئی شرک ہے، جیسے کوئی کفر ہے، اس طرح کے بڑے بڑے گناہوں سے، چوری سے بچتے ہیں، شراب نوشی سے بچتے ہیں، جادو کرنے سے بچتے ہیں، جو کبائر الاثم ہے۔ اور ان کبائر الاثم میں بے حیائی، زنا، برائی کرنا بھی ہے، لیکن اس کے لیے الگ سے لفظ بھی بول دیا، والفواحش اور بے حیائی کے کاموں سے بھی جو لوگ بچتے ہیں، الا اللمم سوائے لمم کے، میں اس کو بعد میں بتاتا ہوں، سوائے لمم کے جو لوگ ان بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، تو ان کا یہ بڑے گناہوں سے بچنا، ان کا یہ بڑے گناہوں سے دور رہنا، یہ اتنا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو ہے ان ربک واسع المغفرہ، اللہ تعالیٰ بہت وسیع ہے مغفرت دینے والا، ہوا اعلم بکم اذ انشأکم من الارض، وہ اللہ تمہیں خوب جانتا ہے جب تمہیں اس نے زمین سے پیدا کیا، وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جب تم تھے بچے اپنی ماں کے پیٹ میں، اجنہ جنین کی جمع ہے، جنین کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، جب تم ماں کے پیٹ میں جنین اور بچے تھے تب بھی وہ تمہیں جانتا تھا، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ بڑے بنا کے نہ بیان کرو، اپنا خود جو ہے وہ منہ سے میاں مٹھو نہ بنو، اپنے جو ہے وہ تزکیہ نہ بیان کرو، هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، وہ اللہ خود جانتا ہے کون متقی ہے۔ تو اپنی زبان سے کہو میں تو جی بڑا متقی ہوں، میں بڑا پرہیزگار ہوں، تو اللہ خوب جانتا ہے، اپنے آپ کو یوں نہ بناتے رہو۔ اب اس آیت کی بنیاد پہ مفہوم یہ نکلتا ہے کہ جو لوگ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کبیرہ گناہوں سے بچنے کی وجہ سے اللہ ان کے صغیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لمم جو ہے، لمم جو اس آیت میں بولا گیا ہے، ایسے گناہوں پہ بولا جاتا ہے جس میں انسان نے ارادہ کیا اور پھر وہ گناہ نہ کر سکا، جس میں انسان نے کسی گناہ کا، اگرچہ وہ یعنی لغزش ہے، ایک کمی ہے، ارادہ کیا لیکن کیا نہیں ہے، یا ایسے گناہ، دیکھیں جس گناہ کے بارے میں اللہ نے جس گناہ سے منع کیا ہو یا اللہ کے نبی نے منع کیا ہو، سیم بات ہے، اللہ نے یا اللہ کے رسول نے۔ نمبر دو، اللہ یا اللہ کے رسول نے اس پہ سخت وعید کی ہو، ایسا گناہ کرنے والے کو یہ ہوگا، جہنم ہوگی، یہ ہوگا، ٹھیک ہے، یہ جس پہ وعید آ جائے یا جس سے بچنے کا حکم آ جائے، جب اس چیز کو کیا جائے گا تو وہ گناہ کبیرہ ہوگا۔ اللہ کے حکم کی مخالفت یا اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت گناہ کبیرہ ہے۔ اور اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کا کیا مطلب ہے کہ جس بات پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرڈر دے دے، افعل، یہ کرو، اور پھر انسان کہ خیر ہے جی سنت ہے، یہ ہے نا، کیا فرق پڑتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ جو اللہ کے نبی کے حکم سے نہیں سمجھے گا کہ یہ بات ہے، تو اللہ کے نبی کے حکم کو چھوڑنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اس بارے میں بہت سارے محدثین نے، بہت سے لوگوں نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں کہ گناہ کبیرہ کون کون سے ہیں۔ الکبائر، امام ذہبی نے بہت بڑی کتاب لکھی ہے جس میں کبیرہ گناہ کوئی 70 سے زیادہ گنوائے ہیں، یہ کبیرہ گناہ ہیں۔ فرمایا جو ان سے بچے گا اس انسان کے چھوٹے گناہ ہم ویسے ہی معاف کر دیں گے، چھوٹے گناہ ویسے ہی معاف کر دیں گے۔
اب چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں نا اس کے بارے میں سمجھ لیا جائے، لا صغیرۃ مع الاسرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، یاد رکھ لو، چھوٹا گناہ جو ہے نا، چھوٹا گناہ کو جب انسان بار بار کرتا رہتا ہے، بار بار اصرار کر رہا ہے، تو کوئی چھوٹا گناہ اصرار کرنے کی بنیاد پہ چھوٹا نہیں رہتا، وہ بڑا بن جاتا ہے. اب یہاں پہ میں کسی گناہ کا نام نہیں لے سکتا ہوں، اس لیے کہ میں اگر کہوں فلاں والا گناہ چھوٹا گناہ ہے تو ہو سکتا ہے میری نظر میں چھوٹا ہو، اللہ کے ہاں وہ چھوٹا نہ ہو. لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وہ لوگوں کسی کام کو چھوٹا نہ سمجھنا، گرچہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو. اب کسی کے سامنے مل کر اسے تھوڑے سے مسکراہٹ کے ساتھ مل لینا، اس کو بھی چھوٹا کام نہ سمجھنا. دوسری طرف فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو، اگرچہ کھجور کا آدھا ٹکڑا صدقے میں کر کے کیوں نہ ہو، بچاؤ اپنے آپ کو جہنم سے. تو یاد رکھ لیں، میں یہاں پہ گناہ کا نام نہیں لے سکتا ہوں، تو صغیرہ گناہ سے اللہ تعالیٰ فرمایا اگر بڑے گناہوں سے، اور بڑے گناہوں کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دو کیٹیگری میں لایا. بھائی کبیرہ گناہ تو ہے ہی ہے، قتل ہے، اسی طرح چوری ہے، اسی طرح تہمت ہے، اسی طرح شراب نوشی ہے، جادوگری ہے، بہت سارے کبیرہ گناہ ہیں. اس میں فاحشہ اور بے حیائی کے جتنے بھی سٹیپس ہیں سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا شیطان کے خطوات کی پیروی نہ کرو. شیطان ڈائریکٹ آ کے برائی نہیں کراتا، سٹیپ بائی سٹیپ، پہلے نظروں سے، پھر باتوں سے، پھر جو ہے وہ فون پہ اور پیغامات پہ، اور پھر جا کے برائیاں میں ڈال دیتا ہے. یہ فواحش بے حیائی کے کام الگ سے ذکر کیے ہیں. جو انسان اپنے آپ کو ان سے بچا لیتا ہے نا، اللہ اس کے صغیرہ گناہ معاف فرما دے گا.